تشہد کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے یہ دعا مانگنا سنت ہے۔ سنت کی 3 اقسام ہیں، جیسا کہ سنت قولی، آقا علیہ السلام کا فرمان، اسی طرح سنت عملی بھی ہے، یعنی آقا علیہ السلام نے کوئی عمل مبارک کیا، اور ایک ہوتا ہے سنت تقریری، یعنی آقا علیہ السلام کے سامنے کوئی عمل ہوا لیکن آقا علیہ السلام نے اس سے انکار نہیں کیا تو وہ عمل بھی سنت بن جاتا ہے۔ تو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ سنت کی ان 3 اقسام کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اب آقا علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی اور حضور علیہ السلام نے تشہد درود پاک کے بعد جو دعائیں مانگی وہ مختلف دعائیں کتب احادیث میں نقل کی گئی ہیں۔ اب اگر ان دعاؤں میں سے کوئی شخص کوئی ایک دعا مانگتا ہے تو وہ بھی آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ پر عمل کرتا ہے۔ اب یہ کہنا کہ جو آپ دعا مانگتے ہو یہ آقا علیہ السلام نے دعا نہیں مانگی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اس لیے کہ صحیح بخاری میں کتاب الاذان میں امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم تشہد پڑھ لو تو اس کے بعد ثم یتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ فیدعوہ، کہ جو تمہیں دعا اچھی لگتی ہے اب تمہیں اختیار ہے کہ تم اس دعا کو لے لو اور اس دعا کے ذریعے اللہ رب العزت سے مانگو۔ تو اس روایت میں اگر آپ غور کریں تو آقا علیہ السلام نے اختیار دے دیا کہ جو اچھی دعا ہے تم اس دعا کو اختیار کر لو اور اس دعا کے ذریعے رب تعالیٰ سے مانگو۔ جب آقا علیہ السلام نے اختیار دے دیا تو جو دعا عموماً پڑھی جاتی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو یہ دعا قرآنی دعا ہے، اور یہ دعا کس نے مانگی؟ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، بڑی جامع دعا ہے۔ اب جب آقا علیہ السلام نے اختیار دے دیا اور اگر کوئی شخص اس قرآنی دعا کو پڑھتا ہے اور اس قرآنی دعا کو لے لیتا ہے تو یہ بھی آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ بن جاتی ہے، اس لیے کہ خود حضور علیہ السلام نے اجازت دے دی، حضور نے اختیار دے دیا۔ جب حضور نے اختیار دے دیا، اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ ثابت نہیں ہے تو یہ تحکم ہے، یہ سینہ زوری ہے، یہ جہالت ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے جب اختیار دے دیا تو اس اختیار کو اگر کوئی بندہ مومن اختیار کرتے ہوئے قرآن کی یہ دعا مانگتا ہے تو یہ اس کے لیے بھی مستحب ہے، جائز ہے، اور یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔